वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे इस सेगमेंट में डायबिटीज़ के हवाले से। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है और एक एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में तेज़ी से भी फैल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों पर भी अब बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। डायबिटीज़ डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है और इसके साथ साथ इसको मनाने का मकसद ये है कि लोगों में इस मर्ज़ के बारे में आगाही अवेयरनेस पैदा की जाए और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एहतियाती तदाबीर से लोगों को आगाह करना है, जैसे कि सेहतमंद खुराक हो गया, बाकायदा वर्जिश हो गई। इसके साथ साथ हमारे साथ आज मेहमान भी डॉक्टर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। हसनैन बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद नदीम साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप डायबिटीज के एक्सपर्ट तो हैं ही हैं, साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। वहाँ पे आपकी बड़ी फॉलोइंग भी है, लोग आपको वहाँ पे सुनते भी हैं, आप उनका इलाज भी करते हैं। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू। डायबिटीज की बात की जाए तो एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट, मतलब लेकिन ये क्यों होती है? और सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि अब नौजवानों में भी होती है, 20-22 साल के बच्चे को भी डायबिटीज होती है। एग्जैक्टली जी, देखिए डायबिटीज़ एक हार्मोनल बीमारी है और जहाँ तक कि क्यों होने का सवाल है, इसमें मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। इसमें मेनली दो तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2। वैसे तो कई और टाइप्स की भी डायबिटीज़ होती हैं, लेकिन जनरली जो पब्लिक को जो पता है और जितनी ज़्यादा कॉमन ये बीमारी है, इसमें टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 1 में तो ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है, यानी ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ अपने ही जिस्म के ऑर्गन के खिलाफ हमलावर होते हैं, डेड कर देते हैं सेल्स, इंसुलिन नहीं बनती, टाइप 1 डायबिटीज़ होगी। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ का ताल्लुक है तो इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। पहली वजह तो जेनेटिक है, मौरूसी तौर पे ये अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो फिर ख़तरा बढ़ जाता है एक इंसान को। ये नहीं कि उसको हो, लेकिन ख़तरा इंसान को बढ़ जाता है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। दूसरी जो चीज़ है वो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे हमारा आजकल आपको पता है कि लाइफस्टाइल जो है बहुत ज़्यादा आराम तलब हो गया है, तो ये एक बड़ी वजह है जो कि नौजवानों में भी डायबिटीज़, ख़ासतौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। और वजह उसकी ये कि एक वजह तो ओबेसिटी है, मोटापा, और मोटापा के अंदर भी अगर हम जाएँ ना तो एक होती है सेंट्रल ओबेसिटी। लोग कहते हैं जी कंधे और टांगे तो मेरी जी बिल्कुल स्मार्ट हैं, कोई फैट नहीं, कुछ नहीं, बस मेरा पेट थोड़ा सा निकला हुआ है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। तो ओबेसिटी, फिर उसके अंदर सेंट्रल ओबेसिटी जो है वैसे आम मोटापे से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये इंसान में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत हद तक बढ़ा देती है। तो ये एक मोटापा एक बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह है कि लोग आराम तलब हो गए, एक्सरसाइज से दूर भाग रहे हैं, नहीं करते, स्क्रीन मतलब बैठे रहने को तरजीह देते हैं, मोबाइल पे जो है वो सारी गेम्स हो रही होती हैं, मोबाइल ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, और ग्राउंड्स जो हैं हमारे पार्क्स में लोग नहीं जाते, वो वीरान हो रहे हैं, और जो है वो डायबिटिक सेंटर्स जो हैं वो आबाद हो रहे हैं, और लोग जो हैं तरजीह देते हैं कि हम बैठे, हम एक्सरसाइज ना करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ का आजकल। और दूसरी एक बहुत बड़ी वजह है वो है स्ट्रेस फैक्टर। मुल्क के हालात देख लें, इकनॉमिक कंडीशंस देख लें, ये सारी चीज़ें हर फैमिली में, हर इंडिविजुअल पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस डालती हैं। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, इसकी वजह से भी डायबिटीज़ के इंसिडेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और फिर एक और वजह जो कि कॉमन है भी कि जी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जब उम्र बढ़ती है तो उसमें ज़ाहिर है जो लबलबा है उसकी स्ट्रेंथ में भी कमी आती, तो उसमें से जो हार्मोन निकल रहा है इंसुलिन, वो कम क्वांटिटी में निकलना शुरू होती है इसके एज के हिसाब से, और बाज़ औक़ात उसकी सेंसिटिविटी भी डिस्टर्ब होती, तो फिर वो जो है वो उसमें फिर डायबिटीज़ हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है एज जैसे बढ़ती है। ख़वातीन में भी जब एज बढ़ती है तो कुछ ऐसे हार्मोनल प्रोसेसेस बॉडी में होते हैं जो कि फिर कई किस्म के ऐसे हार्मोन्स जो हैं डेफिशिएंट हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा निकल आते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। अच्छा, और मर्दों में भी फिर यही चीज़ होता है, जैसे मर्द ज़रा उम्र बढ़ती है, बूढ़े होते हैं, तो उनमें भी ख़ास किस्म की हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को मुतासर करती हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ होती थी। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है, इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है 0512624946। अगर आपका कोई सवाल है तो डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे कर भी सकते हैं। एक सवाल आज हम देख रहे हैं आजकल के इस दौर में कि लोग सबसे पहले जो डायरेक्ट इंसुलिन पर आ जाते हैं। इससे पहले एक मेडिसिन भी लोग लेते थे, अब ये रुझान बढ़ गया है कि डायरेक्ट इंसुलिन लगाई जाती है, उससे पहले मेडिसिन नहीं ली जाती। तो इस हवाले से आप क्या बताएं
بتائیں گے کہ اگر شوگر آپ کو ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا, سب سے پہلے اس کے کیا اثرات ہوں گے جس سے آپ چیک کرائیں, اور اس کے بعد کیا آپ اس چیز کو کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ ڈائریکٹ انسولین پر آنا چاہیے یا میڈیسن لینی چاہیے؟ دیٹ از اے ویری گڈ کوسچن. ڈائریکٹ انسولین یا پھر پہلے میڈیکل سے سٹارٹ کرنا ہے؟ میڈیسن. ویری گڈ کوسچن. دیکھیں اٹس اے ہارمونل پرابلم, جیسے کہ میں شروع میں کہا یہ ایک ہارمونل پرابلم ہے. اور پہلے علامات جو آپ نے پوچھی کہ جی کیسے پتہ چلے گا, دیکھیں جو ڈائبٹیز ہے نا یہ عام بیماریوں کی طرح کوئی نزلہ زکام کھانسی یا کوئی نمونیا یا کوئی اور جوائنٹس کی پرابلم, اس میں تو ہوتا ہے پین ہوا, بخار ہو گیا یا کوئی ایسے ایک خاص قسم کا سمٹم ہوا, اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا, ڈائگنوسس ہو گئی. ڈائبٹیز جو ہے خاص طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو کہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے پاکستان میں بھی ورلڈ اوور, تو اس میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی مطلب اس میں سمٹمز نہیں ہوتے, علامت نہیں ہوتی, بندہ اپنے آپ کو بالکل فلی فٹ تندرست اور زبردست سمجھ رہا ہوتا ہے, فیملی ہسٹری ہو رہی ہوتی ہے یا بعض اوقات تھوڑا سا لائف سٹائل گڑبڑ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو کوئی سمٹم نہیں ہوتے تو وہ کہتا ہے جی میں بڑا سے میڈیکل کرانے چلا گیا اور ہاسپٹل میں کسی کے ساتھ گیا جی, اس کے شوگر چیک ہو رہے تھے, میں نے بھی کرا لی, ٹھیک ہے جی, اور ساتھ میں مطلب جنرلی کوئی فری کیمپ لگا ہوا تو میں چلو جی فائدہ اٹھایا جی, فری ٹیسٹ ہو رہے, میں نے کہا تو پتہ چلا وہی یہ تو بہت زیادہ شوگر لیول رینڈم فاسٹنگ بڑھا ہوا ہے. پھر HbA1c کیا تو پتہ چلا 14 تک پہنچا, 15 تک پہنچا, تو یہ سمٹم تھے کوئی نہیں, پتہ ہی نہیں تھا. اب وہ کب سے ہو رہی ہے کچھ پتہ نہیں, ٹھیک ہے, سمٹم کوئی نہیں, بندہ اپنے آپ کو بالکل ہیلدی سمجھ رہا ہے. تو یہ ایک بڑا ڈینجرس قسم کا فیکٹر ہے جو کہ آج کل ذیابیطس کے ساتھ ٹائپ 2 کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر ہوتا یہ کہ جتنی جلدی جتنا زیادہ یہ لیولز بڑھے ہوئے رہتے ہیں, جتنا زیادہ پرولونگ ہو جاتا ہے پیریڈ, ڈائگنوسس نہیں ہو رہی ہوتی, ڈیزیز اندر چل, تو پھر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, پیچیدگیاں ہوتی ہیں, آئی پرابلم, کڈنی پرابلم, ہارٹ پرابلم, بلڈ پریشر, مطلب یو نیم اٹ, بہت زیادہ کمپلیکیشن. تو اس کو پتہ نہیں چلا, تو پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا, ڈائگنوسس نہیں ہوتی, کمپلیکیشن کے ساتھ ہاسپٹل جاتا ہے, یہ پاؤں کا زخم تھا خراب ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, جاوید راولپنڈی سے. جاوید بتائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. میری آپ سے 2 گزارشات ہیں جی. ایک تو یہ ٹیکنیکل جو نالج ہے یہ تو ہمارے لیے عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ان کو سمجھا جائے, اور اسی کے ساتھ دوسرا کوشچن یہ کہ یہ جو نیوروپیتھک فوٹ ہوتا ہے یا کوئی نمنس ہوتی ہے یا ٹنگلنگ ہوتی ہے, کیا یہ پرماننٹ ہوتی ہے یا یہ ریورسیبل ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ ممکن ہے؟ جی مجھے نام نہیں, جاوید صاحب آپ کا بڑا اچھا سوال تھا, اور یہ ایک بڑی کامن کمپلیکیشن کی بات کی ہے نیوروپیتھی کی, ڈائبیٹک پولی نیوروپیتھی کے نام سے جانا جاتی ہے یہ کمپلیکیشن. اور جب شوگر جو ہے تھوڑا سا عرصہ پرانی ہو جائے اور انکنٹرولڈ ہو, علاج پراپر نہ ہو رہا ہو, نہ پراپر دوائی لی جا رہی ہو, نہ پراپر غذا لی جا رہی ہو, نہ لائف سٹائل ایکٹیو ہو, تو یہ چیزیں جلدی بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں, جس میں پاؤں کا سن ہو جانا اور ساتھ میں جلن ہونا, بہت سخت پین ہونا, خاص طور پہ نائٹ ٹائم جو ہے وہ اس قدر پین اور جلن ہوتی ہے پاؤں میں کہ لوگ سو نہیں سکتے. تو یہ نیوروپیتھک سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ نیوروپیتھی کے جو ہے نا سمٹمز ہیں. اور جیسا کہ جاوید صاحب نے پوچھا کہ یہ پرماننٹ ہے کہ یا اس کا علاج بھی ہے, دیکھیں یہ نرو سیل جو ہے وہ جب ڈیمیج ہو جاتے ہیں نا تب یہ چیز ہوتی ہے نیوروپیتھی. اب نرو سیل جب ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو irreversible ڈیمیج ہوتا ہے, ٹیکنیکلی اٹس این irreversible ڈیمیج. اچھا اب اس کو ہوتا یہ ہے کہ اس کا علاج پھر کیا ہے, جب irreversible ہو گیا, جب علاج ہی نہیں ہو سکتا تو کیا, دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے تو یہ irreversible ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم کچھ ایسی ادویات ہیں, کچھ ایسی وائٹامنز ہیں, کچھ ایسے منرلز ہیں جو کہ دے کے تو اس پروسیس کو ہم اسٹاپ کر دیتے ہیں یا بہت زیادہ سلو کر دیتے ہیں تاکہ پروگریس نہ کرے. تو اس سے پھر سمٹمز میں کافی کمی آتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو نرو سیل ڈیمیج ہو گیا, جو یہ سمٹم کر رہا ہے وہ دوبارہ زندہ ہو کے دوبارہ ری گرو کر جائے, ایسا نہیں, irreversible ڈیمیج ہوتا ہے. لیکن سمٹمز کو ایک جگہ اسٹاپ کیا جا سکتا ہے, اس نیوروپیتھی کے پروسیس کو روکا جا سکتا ہے ایک جگہ. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز یہ بھی بتائیں کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب شوگر بڑھ جاتی ہے لوگوں کی. ایک منٹ میرے پاس کالر ہے جمیل فاروقی صاحب کراچی سے. جی جمیل صاحب سوال پوچھے گا. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا مجھے کوئی 3-4 مہینے سے نا ایک پرابلم تھی کہ مجھے ایک تو اسٹمک میں پین رہتا تھا اور ڈائجسٹو ایشو بہت ہے, اور کبھی ڈائریا یا کبھی کنسٹیپیشن رہتی ہے, اور ابھی ریسنٹلی جو ہے نا مجھے بہت زیادہ فیور بھی ہو گیا تھا. تو میں نے ابھی ریسنٹلی ہاسپٹل وزٹ کیا تھا تو انہوں نے مجھے شوگر کے ٹیسٹ بھی کروائے میرے اور لیور کے بھی کروائے ہیں, اور میری شوگر جو آ رہی ہے وہ 5.7 آ رہی ہے. کیا یہ صحیح ہے یا نہیں, آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ جی میرے خیال انصاف نے اپنا HbA1c کا لیول 5.7 بتایا. دیکھیں 5.7 جو ہے وہاں سے پری ڈائبٹیز,
بارڈر لائن ڈائبٹیز جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے پری ڈائبٹیز کا لیول شروع ہو جاتا ہے. یعنی اب انہوں نے جو ہے نا وہ ٹائپ 2 کا نہیں, ٹائپ 2 جو ہے وہ 6.4 سے جب اوپر جاتا ہے HbA1c تو تب ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے. 5.7 سے پری ڈائبٹیز شروع ہوتی ہے ٹورڈز ابھی بارڈر لائن ہوگا اور پھر اس کے بعد ٹائپ 2. تو اگر ابھی بھی انہوں نے اپنی لائف سٹائل کو بہتر نہ کیا, اچھی خوراک نہ لی, تو پھر چانسز ہیں کہ یہ پہلے پری ڈائبٹک ہوں گے اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے ٹائپ 2 ہو سکتے ہیں. تو یہ پری ڈائبٹک لیول ہے. تو ان سے میری ریکویسٹ تو یہی ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو چیک کریں, اچھی بیلنس ڈائٹ لیں, ایکسرسائز روزانہ کی بیس پہ کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی, بھاگیں دوڑیں, ایج کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, سائیکلنگ کریں, سوئمنگ کریں, کوشش کریں جتنا بھی ٹائم دے سکتے ہیں اپنی عام زندگی سے نکال کر مصروف زندگی تو آدھا پونا گھنٹے کی فزیکل ایکٹیویٹی لازمی کریں. یہ واپس آ جائے گا. فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ضروری ہیں, اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اب اس کا حل بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ بھئی بالکل ہی حل نہیں ہے اور لوگ پریشان ہو جائیں کہ شاید اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے کہ اب کوئی علاج ہی نہیں ہو سکتا اس کا. بالکل ایسے ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے پاس وقت کی کمی تھی لیکن آپ نے جس خوبصورتی سے آج ایکسپلین کیا تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی تھوڑا سا اویئر ہو چکا ہوں, ہمارے ویورز بھی اویئر ہو چکے ہیں. میں ایک آخر میں ایک بس چھوٹا سا میسج دیتا چلوں کہ انسولین کی بات کی تھی, اس پہ ذرا وہ رات لمبی تھی. انسولین جی اسٹارٹ میں یہ بہت غلط بات ہے کہ جی اسٹارٹ میں آپ انسولین دیں. ہاں اگر ٹائپ 1 ڈائبٹک ہے تو اس کا تو علاج ہی انسولین ہے, تو ان کو تو اسٹارٹ ہی سے انسولین ٹائپ 1 کے لیے انسولین ہے. ٹائپ 1 کے لیے انسولین ہے. ہمارے پاس وقت بہت کم ہو چکا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین و حضرات, ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.